اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ کی مزاج پر۔ وہ ربیہ یہاں وعدہ کرنے والے آقا دو جہاں ہیں، جس سے دلانے کا وعدہ ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آقا کا سچا خادم ہے، عاشق رسول ہے، اور ایمان والوں کا سب سے پہلے آقا سے تعلق رکھنے والا ہے، صحابی ہے۔ وہ ربیعہ جن کے پاس دو وقت صحیح کھانے کا انتظام نہیں ہے، پیر میں جوتے کا انتظام نہیں ہے، صحیح ڈھنگ کا کپڑا بدن پر نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جھوپڑی کا صحیح انتظام نہیں ہے، وہ ربیعہ، اس ربیعہ کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟ سوچو مسلمانوں، اگر ہم ہوتے تو سب سے پہلے کھانے کا سوال کر لیتے، مکان کا سوال کر لیتے، مال و دولت کا سوال کر لیتے، مگر قربان جائیے آقا نے صحابہ کا جو مزاج بنایا تھا۔ ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ آقا سے پوچھنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی جو مانگوں گا ملے گا؟ ہاں ربیعہ ملے گا۔ کہا کہ اگر یہی بات ہے پھر تو میں جو مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے، مرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ دنیا کے بارے میں سوال کیا؟ نہ، اس وقت جو مانگ لیتے ربیعہ اسی میں ان کو ترقی ہو جاتی۔ کہا گیا کہ نبی مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے سہم گئے، ٹھہر گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ربیعہ اتنا اونچا سوال کر لے گا اور اتنی اونچی مانگ ہوگی۔ مسکراتے ہوئے آپ نے کہا، ربیعہ آوا غیر ذالک، اسے چھوڑ کچھ اور مانگ لے۔ ربیعہ کہنے لگے، اللہ کا نبی نہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیعہ جا، اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ربیعہ نمازوں کی پابندی کر۔ کیا شرط ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا۔ اے ربیعہ جا، جنت میں تجھے میرا اللہ ساتھی بنائے گا۔ تو میں صحابہ کا مزاج آپ کو سمجھا رہا تھا۔ وہ انصاری صحابی یاد ہے نا، کھڑے ہو کر کے پوچھا، من اقیس الناس ومن اعظم الناس، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا سمجھدار کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا سمجھدار اکثرهم ذکرا للموت، سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، اپنی موت کو ہر وقت دھیان میں رکھے۔ پہلے ایک وقت تھا، وہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، اگر کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو پوری بستی پر ایک عجیب سناٹا طاری ہو جاتا، ہوتا ہے نہیں، اور بچے جنازہ دیکھ کر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ آج قبرستان میں سب سے پہلے یہ بچے جا کر لائن لگا، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو یہاں ہوتا ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں میں، ہر جگہ دیکھتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی اتنے ڈھیٹ بن گئے ہم، اتنے نڈر بے خوف ہو گئے، اور اتنی لاپرواہی ہمارے دلوں پر اتر گئی ہے کہ موت کی خبر سن کر مائک میں اعلان ہو رہا ہے، آئے دن سن رہے ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں، اپنی موت کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ بہت ساری جگہ، کیونکہ ہمارے یہاں پورے سماجی میں
جناب یہ ہے کہ میت کے یہاں میت کے موقع پر کھانے پینے کا ایک نظم ہوتا تھا، اور کوئی معمولی نظم نہیں. پہلے جو تھا وہ تو مولی وغیرہ کھا کے چلے جاتے تھے لوگ. اب تو باقاعدہ شادی کی دعوت سے کم نہیں ہوتی تو کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے. بہت سی جگہ ساتھیوں کو جنازے کی صف میں کھڑے ہیں، کہا بھائی جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، صفیں سیدھی کی جا رہی ہے، وہ سب میں کھڑے ہو کر آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جلدی مٹی دے کر کے بس سمجھا رہی ہے. جنازہ پڑھتے ہی فوراً جو ہے مٹی دینے میں لائن لگانا تاکہ جلدی مٹی دے کر اپنا کام کر کے نکل جائیں گے. اپنا کام مطلب سمجھ گئے، کھا کر کے. اور اگر پہلے کھا لیا ہے پھر تو ماشاءاللہ. بتائیے جنازے کی صف میں کھڑا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن اتنا بے خبر، اتنا لیڈر ابھی بھی صف میں کھڑے ہو کر وہ دنیا ہی کی بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو اپنی موت کو یاد. اور یہ بہت بڑا نسخہ، بہت اہم نسخہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اگر موت کی یاد انسان پر سوار رہے تو گناہوں سے بچنا بالکل آسان، غلط راستے سے، غلط کاموں سے بچنا بالکل آسان ہوگا. کیوں؟ اسے یہ یاد ہے کہ مجھے مرنا پڑے. میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ دائمی نہیں ہے. جہاں آنکھیں بند ہوئی فوراً ان چیزوں کا حساب اپنے لیے ہوگا، بھگتنا پڑے گا. تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا. آج الحمدللہ پہلے جو میت کی خبر لے کر جو جاتے تھے وہ اچھا سائیکل چلانے والا کوئی تلاش کرنا پڑتا تھا، ہے یا نہیں؟ کس کے یہاں سائیکل اچھی ہے اور چلانے والا بھی اچھا ہو، اور مٹی اس کو ملتی نہیں تھی. اس لیے کہ وہ نوتنی کولا گاڑا لالو دی راگڑی جب تک چار بستی میں خبر دے گا وہ جب تک واپس آتا تھا مٹی ہو جاتا تھی. ہوتا تھا یا نہیں؟ لوگ اتنی پریشانی کے ساتھ پہنچتے تھے، کم تعداد میں پہنچتے تھے، لیکن ان کی جنازے کی نماز بھی بڑی اچھی ہوتی تھی اور ان کی دعا بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. آج موبائل کا زمانہ ہے، فوراً اہل موت کی خبر مل گئی، سارے رشتہ داروں کو بتا دیا، مائک میں اعلان ہو گیا، جب جب گاڑی ریزرو کر لیا. بہت بڑی تعداد میں ہر جنازے میں لوگ آ رہے ہیں. اور زیادہ تر آپ دیکھیے گا، میں پتہ نہیں غلط بول رہا ہوں یا صحیح، اکثر و بیشتر میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے جنازوں میں جو لوگ آ رہے ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں. ایک ایک گاڑی میں ایک دو مرد نگرانی کے لیے، باقی گاڑی بھر کر کے عورتیں. اس لیے کہ مٹی دینا ہے یا نہیں؟ تو مٹی تو عورتیں ہی دیں گی نا. سب کر رہا مٹی عورتیں دیں گے، جنازہ عورتیں نہیں. بیکار عادت ہے. جو ایک دم قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، جانا ہی پڑے گا، وہ بات الگ ہے. لیکن یہ ایک فیشن ہو گیا ہے بستی گھومنے کے لیے، اس بہانے سے ملاقات ہوتی ہے. میت گھر میں عورتیں 5 منٹ رہتی ہیں. پہلے وہ شروع میں پہنچی، تھوڑا سا وہ رسمی رونا جس کو کہا جاتا ہے، آنکھ میں یعنی آواز میں آواز ملانا، رونا تو آتا نہیں. ایک عورت بھی نہیں روتی ہے، اور نہیں تو آپ دیکھ لیجئے. اس لیے عورتوں کی عادت ہے وہ رونے سے پہلے ہی وہ ساڑی کا کنارہ آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں. ڈالتی ہے یا نہیں؟ کیا کس لیے؟ ارے اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، آنسو تھوڑا نکل رہا ہے، وہ رو تھوڑا رہی ہے. اب سب کو پتا چل جائے گا تو پہلے ہی اس نے ڈھانٹ دیا، لے آپ کون دیکھتا ہے دیکھو. اب وہ اندر سے آواز گزار رہی ہے تو کیا پتا
چلے گا. سب سوچ رہے کہ ہاں وہ بھی رو رہی ہے. ایک دم وہ روتی نہیں ہے. اگر آپ قسم کھانے کے لیے کہو تو میں شاید حامد نہیں ہوں گا. قسم میں روتی نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے اور آواز آ جاتا ہے. وہ بیچاری کو رلانے کے لیے آتی ہے, خود رونے کے لیے نہیں. ایک دم دروازے پہ آٹو سے اترتے ہی چلا جاتا. پورا راستہ جو ہے بیل دیکھتی ہوئی آئی, بکروں کو دیکھتی ہوئی آئی, گدھوں کو دیکھتی ہوئی آئی, گھوڑوں کو دیکھتی ہوئی آئی. اور ایک ایک چیز کے بارے میں دیکھو, یہ یعنی سمندر کا پانی کتنا ہے, پنچیتی کتنا لمبا پل ہے, یہ سب باتیں کرتی ہوئی آئی. میت کے بارے میں ایک یاد نہیں, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ نہیں, ایک مرتبہ درود نہیں. آپ دروازے پہ پہنچ کر ایک پاؤں چمپوں سے اتاری بھی نہیں, کر کے چلا دی. اب وہ اندر میں شور مچ گیا. اب لوگ سوچیں گے بہت محبت ہے. 5 منٹ وہاں بیٹھی اور اس کے بعد جو ہے گاؤں گھومنے کے لیے نکل گئی. آپ کو یہاں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں. مردوں کو راستہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے, مردوں کے لیے پار ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پورے رشتے دار, پھوپھو کی بیٹی ہے, خالہ کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, وہ چاہے پہلے کبھی جانتی بھی نہ ہو, لیکن آج رشتہ نکل آیا ہے. وہاں چائے پی, وہاں پان کھائی, وہاں یہ ہوا, وہاں اور کیا بول کے آتی ہے, جب سمجھ دیکھا کری جاؤ. یعنی ابھی تو چائے پی وہ کافی نہیں ہے, وہ چھوڑ کر کے آئی ہے کہ جانے کے وقت میں ملاقات کر, کیا ملاقات کر کے دعا کرنے کے لیے آئے گی. وہ آپ کے گھر میں برکت کے لیے دعا کرتے, اور ایک مرتبہ چائے پان, وہی گھر میں چائے پان کہاں سے لے جاتا, تو اور ایک مرتبہ چائے پان کے لیے. اتنا غلط فیشن بن گیا ہے میرے دوستوں. میں منع نہیں کرتا ہوں, عورتوں کا جہاں جانا ہے وہاں تو جانا پڑے گا, لیکن میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی میت میں یا کسی جنازے میں جاؤ تو اس کو کچھ پہنچانے کے لیے جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے تم کو اتنے دور سے آپ آئے ہیں, آپ کا خلیرہ بھائی ہے یا آپ کا خالو ہے یا آپ کے ماموں ہے, تو اتنے دور سے آپ محبت میں آئے ہیں, تو آپ کے آنے سے اس میت کو کچھ تو ملنا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کم از کم جنازے میں جب آپ کھڑے ہوں تو کم از کم یہ نیت ہونی چاہیے, اے اللہ اگر میری زندگی کے اچھے اعمال ہیں اور وہ اعمال آپ کو پسند ہے تو میرے ان اعمال کی برکت سے میرے بھائی کی مغفرت کر دیجئے. اور اے اللہ اگر اس مرحوم کی زندگی کے اعمال آپ کو پسند ہے تو ان کے اعمال کی برکت سے میری مغفرت کر دیجئے. کم از کم اتنی بھی تو نیت ہو. قرآن پڑھنا آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, میت گھر پہنچ گئے, تھوڑی تھوڑی تعزیت کر لیے, بچوں سے ملے یا جو بھی ہو, کچھ باتیں صبر کی بتا کر آپ مسجد میں پہنچ جائیے. وضو کر کے آدھا پارا, پاؤ پارا, جتنا ہو سکے پڑھ کر کے بخش دیجئے. جب بھی تو آپ کا آنا ان کے لیے فائدہ ہوگا, اور نہیں تو کیا فائدہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہم لوگ موت کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں, جیسا آج کا یہ جلسہ ہے, کہیں کہیں چوتھے دن کچھ کرنے کا رواج ہے, یہاں ہوتا ہے نہیں معلوم نہیں, ملا دو کب کہیں جو ہے 9 دن, کہیں 40ویں میں, اور کہیں جو ہے سال میں 12 سال ایصال ثواب کرتے ہیں. دیکھیے بات کو سمجھیے میں جو بول رہا ہوں, اور نہیں تو الٹا سمجھیے گا تو وہ مشکل ہوگا. ایصال ثواب کے لیے علماء یہاں موجود ہیں, کوئی وقت شریعت نے متعین نہیں کیا, کوئی جگہ بھی متعین نہیں, اور کوئی ایک طریقہ بھی نہیں. آپ جس وقت چاہیں, جہاں سے چاہیں اور جس طرح چاہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچائیے. ایک دن نفل روزہ رکھ کر کے ثواب پہنچائیے. مال دیا ہے اپنے حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کر کے ثواب پہنچائیے. کسی بھی طرح قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچائیے. اگر کچھ بھی معلوم نہیں مسلمانوں تو میں آخری درجے میں کہا کرتا ہوں, کلمہ ہم سب کو یاد ہے یا نہیں؟
یاد ہے؟ ارے 100 مرتبہ کلمہ پڑھو اور یہ دل میں سوچ لو اے اللہ میں نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کے حبیب کا نام لیا ہے، اس کلمہ پڑھنے کا جو ثواب مجھے مل رہا ہے اے اللہ میں اپنی ماں کو پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کی روح کو پہنچانا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے فلاں کی روح پر پہنچا دیجئے، بس ایسال ثواب ہو گیا۔ کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ بتائیے اتنا آسان ہے تو جب آپ کسی میت میں جا رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو فائدہ پہنچائیے، مسجد میں پہنچ جائیے، کچھ دیر قرآن پڑھیے یا نفل نماز پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہم لوگ ایسال ثواب تو کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتائیے ایک آدمی راستے میں کہیں پکڑا گیا، بات کو سمجھیے، پکڑ کے پولیس والے اس کو تھانے میں لے کر کے چلے گئے اور کچھ دیا بھی، مارا پیٹا، سب کچھ ہونے کے بعد اب ایم پی صاحب کا فون جا رہا ہے، وہ میرا آدمی ہے، اسے کچھ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں کرے گا، لیکن اس سے پہلے جو نشان پڑ گیا ہے وہ سب سے کیا ہوگا؟ اگر یہی فون ایم پی صاحب کا پکڑتے ہی پہنچ جاتا تو پھر نشان نہیں پڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو میت روح نکلنے کے بعد سے دفنانے تک یہ جو بیچ کا وقت ہے یہ ایصال ثواب کا بہت اچھا وقت ہے۔ ایک وقت تھا، میں نے خود اپنے یہاں دیکھا ہے، آپ کے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں رہا ہوگا، اس لیے کہ سب کو ایک ہی چال میں چلنے والا ہے ہم لوگ۔ پہلے ہوتا تھا جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو فوراً قرآن پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ پہنچے نہیں ہے کھانے میں، اس سے پہلے جب کچھ پہنچ کرتے رہے گا تو وہاں پہنچتے ہی ملے گا۔ اور پہلے وہاں منکر نکیر نے اپنا کام کر دیا، اب اس کے بعد چوتھا دن جا رہا ہے کہ نہیں ہمارا آدمی ہے، اے منکر نکیر کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا نہیں، وہ تو کر کے دیا ہے اپنا کام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے روح نکلنے کے بعد سے یہ جو دفنانے کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بات کیجئے، بات کو سمجھیے، اس وقت زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیے، آپ نفل نماز پڑھیے، کہیں کہیں کسی علاقے میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ایک عجیب ان کا معمولی بنا ہوا ہے، جب میت ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہی وہ جا کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور وہاں دعا ذکر میں لگ گئے اور دعا قرآن پڑھنے میں لگ گئے، نفل نماز میں لگ گئے، کیوں؟ محلے میں فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ فلاں صاحب اس کا ماموں بھی نہیں ہے، خالو بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے تو ایک مزاج ہونا چاہیے کہ مسجد کو کچھ پہنچائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی موت کو یاد کرے گا، جنازے کے صف میں کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بڑا اونچا سوال کیا ہے، صحابہ سے کہا تمہارے ساتھی نے بڑا قیمتی سوال کیا ہے، من اقیس الناس ومن اعظم الناس، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا سمجھدار اور سب سے بڑا ہوشیار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا۔ تو موت کو یاد کرنے کا مطلب اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ موت کو یاد کرنے والا ہو کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک وقت نکالے اور تصویر لے کر کے بیٹھ جائے، موت کو یاد کرے کہ میں مروں گا میں مروں گا میں مروں گا میں مروں گا، یہ ہے یاد کرنا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ وہ راٹا لگانا نہیں ہے، اکثرهم استعدادا للموت، موت کی تیاری میں لگ جائے۔ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہر وقت اس کا دل اسے جھنجھوڑے، اس بات کی دعوت دے کہ جو کچھ کر رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ چھوٹے گا اور اپنے اس کیے ہوئے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے موت کی یاد اور یہ ہے موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے اسے قبر کھود کے رکھ دیں،
کفن خرید کے رکھ لے، یہ موت کی تیاری نہیں۔ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، آقا نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، بس اللہ کے حکموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان حکموں پر عمل کرنا، یہ ہے موت کی تیاری اور موت کی یاد کرنا۔ اب اگر یہاں کوئی سوال پوچھے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو ہر وقت اگر موت ہی کو یاد کرتے رہیں گے، اگر موت ہی کا ہر وقت دھیان رہے گا تو اس کا مطلب دکانداری بھی چھوڑنا پڑے گا اور بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا، تجارت بھی چھوڑنی پڑے گی، دنیا کی ملازمت بھی چھوڑنی پڑے گی، تو پھر دنیا میں رہیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ سوچئے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اولئک ھم العقیاس۔ علماء سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کتنی تاکید کے ساتھ اور زوردار لفظوں میں پہلے اولئک استعمال کیا، بیچ میں ہم کا استعمال کیا، اولئک ھم العقیاس۔ ارے ہاں، یہی لوگ سمجھدار ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کی تیاری۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ پھر دنیا میں کیسے جیئیں گے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ موت کو یاد کر کے اور موت کی تیاری میں لگ کر جتنی بھی دنیا ملے گی، اگر یہ کم ملی لیکن اسی میں اولئک ھم العقیاس الذین ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے اور آخرت کی عزت وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ صحیح راستے پر چل کر تھوڑی روزی کما رہے ہیں لیکن وہ بڑی عزت اور بڑے سکون کے ساتھ جی رہے ہیں، اور جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے ہر وقت پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ اذان کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ۔ آپ دیکھیے، مال تو بہت سارا ہے ان کے پاس، لیکن زندگی عزت کی زندگی نہیں، سکون نہیں ہے۔ ایک بات سمجھیے، سکون کا سامان الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے۔ سکون کے سامان تو آپ کو بازار میں مل جائیں گے، گدا ملے گا، پلنگ ملے گا، اے سی ملے گا، پنکھا ملے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن دلی جو سکون جس کو کہا جاتا ہے وہ پلنگ پر سو کر بھی اگر خدا نہ چاہے تو سکون نہیں ملے گا، اور نہیں تو پھٹی چٹائی پر سو کر بھی اطمینان کی نیند سوئے۔ سکون الگ چیز ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا سمجھدار انہیں کہا ہے جو اپنی موت کو ذہن میں رکھے، موت کی تیاری میں لگا رہے، اللہ کے حکموں پر چلے، اللہ کے نبی کے بتا ہوئے طریقے پر چلے، بس یہی لوگ سمجھدار ہیں، اور یہ جب تک دنیا میں رہیں گے عزت کی زندگی انہیں ملے گی اور آخرت کی عزت تو اپنی جگہ ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں موت کو ذہن میں رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور صحیح راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ صحیح راستے یا صحیح باتیں بتانے والے ہمیں ہے کون؟ بھائی ہمیں صحیح راستہ کون دکھائیں گے؟ نبی تو نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اور نہیں تو اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوگا تو اس وقت نبی کی ضرورت جتنے ہم دیکھیں گے ہوئے ہیں، تو اب نبی تو آئے گا نہیں، تو کن کی باتوں پر ہم چلیں گے؟ جی علماء، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، علماء کی باتوں پر ہمیں چلنا پڑے گا، یہ کس نے کہا ہے؟ ارے جن کے یہ وارث ہے اس نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں تو نہیں رہوں گا،
میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے نائبین کی باتوں پر چل۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ رہے، تابعین رہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ منتقل ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایک گروہ نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ میرا یہ علم، میری یہ شریعت کہ جو وارث ہیں علماء ہر زمانے میں، وہ اپنے اپنے حساب سے جو شریعت کے جاننے والے ہوں گے ان علماء کی باتوں پر تمہیں چلنا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دنیا کے کسی نیتا اور کسی ایم پی ایم ایل اے کی دی ہوئی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی سنت۔ العلماء ورثۃ الانبیاء بخاری کی صاف روایت ہے۔ ہم جو مرتے ہیں تو ہماری پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، اولاد میں ہوتی ہے۔ آج اس کے لیے کتنا جھگڑا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم مال کا وارث نہیں بناتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نہ مال کا وارث کسی کو بناتے ہیں اور نہ کسی کا وارث بنتے ہیں، بس ہمارے پاس جو وراثت ہے انما نورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم تو بھائی علم کا وارث بناتے ہیں، جس نے جتنا زیادہ علوم نبوت کو حاصل کیا، اپنی پسلیوں میں جمع کیا، وہ نبی کا اتنا ہی بڑا وارث ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہو علماء سے پوچھ کر ہم کریں، مقامی علماء سے پوچھ کر مشورہ کر کے ان کے ساتھ رہ کر ان کے پیچھے چل کر کام کیجئے، اور نہیں تو آپ بالکل ایک دم یقینی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر علماء سے کٹ گئے تو نبی سے کٹ جائے، کوئی راستہ نہیں۔ نبی کو علم میں کہاں سے ملا؟ بولیے اللہ سے۔ اور نبی کا علم کن تک پہنچا؟ صحابہ تک، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہی سلسلہ چلتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ علم تو وہی ہے جو جبرائیل اللہ کے پاس سے لا کر نبی تک پہنچایا۔ اس لیے علماء سے بالکل مت کٹیے، علماء سے اپنا تعلق ختم مت کیجیے، اور علماء سے دوری اختیار مت کیجیے، اور نہیں تو دینی موت ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے سماج میں خاص کر کے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عوام اور علماء کے تعلق میں بہت دوری ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک جو ہے بات پہنچ چکی ہے کہ اگر دو چار مسئلے کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ سوچتا ہے اب کسی مولوی کی ضرورت نہیں، اب ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ چیوٹی کے پر نکلتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ چیوٹی کے پر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اڑتی ہے، لیکن اس کا پر نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ موت کی علامت ہے۔ تو چیوٹی جب پر آنے کے بعد ہوا میں اڑتی ہے تو وہ کچھ سوچتی ہے اپنے بارے میں، کیا چیوٹی کے لگے پر تو کہنے لگی اڑ کر، چیوٹی کے لگے پر تو کہنے لگی اڑ کر میں بھی مثل سلیمان ہوں ہوا میں کہہ دیجیے۔ وہ چیوٹی یہ سوچتی ہے کہ ہم مجھ میں اور سلیمان علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑ رہا تھا، میں بھی تو ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اب اس بیچاری کو کون سمجھائے کہ تمہارا یہ ہوا میں اڑنا یہ موت کی علامت ہے؟ تو چند مسئلے معلوم ہونے کے بعد علماء سے اپنا تعلق ختم کر لینا یہ دینی موت کی علامت ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی عالم کو حقارت سمجھ رہا ہے نا، گری ہوئی نیچ نگاہ سے جو شخص کسی عالم کو دیکھے گا یا کسی عالم کے ساتھ حقارت اور ذلت آمیز رویہ اختیار کرے گا، کسی عالم کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑے گا، تو اللہ 10 پشتوں تک اس کی اولاد میں صحیح علم آنے نہیں دے گا، یا تو علم دین آئے گا ہی نہیں، اور اگر آیا تو وہ نافع نہیں ہوگا، وہ غیر نافع، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ڈر ہے کہ موت کے وقت ایمان اس کا نہ چھنے۔